الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم۔ تمہارے لیے حلال ہوا روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں سے جماع، وہ تمہارے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے تو اس نے تم پر رحمت فرمائی اور جو کچھ ہو چکا تھا اسے معاف کر دیا، سو اب تم ان سے مباشرت کر لیا کرو اور طلب کرو جو اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھا ہے۔ سامعین، آج ہماری سورہ بقرہ شریف کی آیت مبارکہ نمبر 187 کا پہلا آدھا حصہ تلاوت و ترجمہ کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ یہ ذرا الفاظ کے اعتبار سے لمبی آیت مبارکہ ہے، اس لیے پہلی فرسٹ ہاف جو ہے وہ میں نے تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ چونکہ پہلی شریعتوں میں یہ تھا کہ جب افطار ہوتا تھا تو افطار سے لے کر عشاء تک آپ کے پاس وقت تھا، آپ کھائیں پئیں جو کریں، لیکن جو ہی عشاء ہوئی اور سو گئے اس کے بعد روزے کا آغاز ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں، جو روزے میں باقی لوازمات ہیں وہ سارے لاگو ہو جاتے تھے۔ اب اس کے تحت یہ بھی سمجھ آتی ہے بات کہ جو زمانے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا اس میں لوگ عشاء کے ساتھ ہی سو جایا کرتے تھے۔ اسلام کا جو نظام فطرت ہے وہ یہی ہے، عشاء کے ساتھ سو جانا اور سحر میں جلدی اٹھنا، سحر خیزی۔ امام بخاری نے پورا اس پہ چیپٹر باندھا ہے عشاء کے وقت سونے پر، اور اس میں بے شمار حدیثیں لائے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ عشاء پڑھنے کے بعد باتوں میں محو گفتگو رہتے ہیں، فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم کر دی جاتی ہے۔ اس پر پھر جب ہم نے یہ پڑھا اپنے اساتذہ سے، اس پہ بڑی ڈیبیٹ ہوتی رہی، 3 دن تک ہم اس حدیث پہ پڑھتے رہے۔ تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم حدیث کے مقابلے میں اپنا سماج لے کے آتے ہیں، اپنی معاشرتی باتیں لے کے آتے ہیں۔ بھئی کہاں قول رسول اور کہاں قول امتی، کوئی ہے مقابلہ کسی بھی لحاظ سے؟ اللہ معاف کرے، یہ مقابلہ کرنا ہی کفر ہے اور بندہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اب آگے لوگ ہمیں دلائل کیا دیتے ہیں، جی وہ جی ہمارے یہ ہے، جی ہمارے اب یہ، بھئی یہ رسمیں تو تم نے پیدا کی نا، یہ تو اسلام تم نے چھوڑا اور اس کی بربادی پھر گئی۔ سادہ سی بات ہے، جہاں دین سے سرو انحراف ہوگا وہاں تباہی بھی آئے گی، وہاں برکت بھی اٹھے گی، وہاں نقصان بھی ہوگا۔ آج اگر کوئی شخص، آج ہم یہ بات کریں نا کہ جی عشاء کے بعد سو جانا چاہیے، لوگ ہمیں ایسے دیکھتے ہیں اس جملے پر کہ شاید جناب ہم نے کوئی ان کے لیے کیا بات کر دی، شاید یہ ہمارا بھی سر پھاڑ دیں۔ یعنی اس قدر ہم دین سے دور ہو کر اپنے معاشرتی سماج میں شیطان ہمیں یوں ڈال دیتا کہ پھر ہمیں حق بات جو ہے وہ سننا بھی برداشت نہیں ہوتی۔ کیوں کہ رویے اپنے حدیث سے ہٹ گئے، ہمارے مزاج ہٹ گئے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا؟ العشاء
قبل العشاء، یہ حدیث کے لفظ ہے۔ فرمایا رات کا کھانا عشاء سے پہلے کھا، رات کا کھانا جو عشاء ہے وہ عشاء سے پہلے کھاؤ۔ اور ہمارے یہاں اب رات کے کھانے کب کھائے جاتے؟ مغرب کے بعد بندہ جائے نا کسی ہوٹل پہ، یار کھانا لینا ہے تو جی آری تو لائی نہیں پٹھی، پٹھی کیسے لانی راتی 11-12 بجے؟ یہی ہے نا جی۔ پھر دنیا جہاں کی بیماریاں آنی ہے نا جی۔ پھر اسلام کا ہر عمل اتنا خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ ہمارے لیے اس میں خیر اور خیر اور خیر ہی ہے۔ جب آپ کھانا کھا کے عشاء پڑھیں گے تو آپ کو کسی ایکسرسائز کی ضرورت پڑے گی کھانا ہضم کرنے کے لیے؟ نہیں پڑے گی، نہیں پڑے گی۔ اسلام کا ہر مزاج جو ہے وہ ہر لحاظ سے عروج ہے اور کمال ہے۔ آج ہم کہتے ہیں جی ہمارے ملک کا ایک بڑا ایشو جو بنا ہوا ہے نا جی، وہ لیک آف الیکٹریسٹی ہے، انرجی ہے، توانائی ہے۔ بجلی بڑی مہنگی ہو گئی ہے، مہنگی سے مہنگی ہوتی جا رہی ہے۔ کیوں جی؟ صارفین بڑے بڑھ گئے ہیں، خرچ بہت ہے اس کا۔ اچھا وہ مغرب جو ویسٹ تھا اس نے ہمارے نبی کے طریقے کو اڈاپٹ کیا اور وہ آگے بڑھ گیا۔ اس نے کہا کام ہی ہم نے دن کی روشنی میں کرنا، بجلی کیوں استعمال کی؟ وہ لوگ شام میں سو جاتے ہیں اور صبح فجر کے وقت ان کی ساری مارکیٹس کھل جاتی اور وہ کہتے ہیں ہم سارا جتنا بھی کام ہے وہ سورج کی روشنی میں کرتے ہیں۔ اور ہم ہیں، ہمارے ہاں جناب کیا ہوگا جی، ساری رات کام کریں گے اور جو ہی فجر آئے گی اس کے بعد سو جائیں، اور دن کا آدھا حصہ ہم سونے میں گزارتے ہیں، برکت ہی اٹھی۔ کیوں؟ جب بھی آپ نظام رب ذوالجلال اور نظام اسلام کو آپ آگے پیچھے کرنے کی کوشش کریں گے، آپ آگے پیچھے ہو جائیں گے۔ نظام اس نے کچھ نہیں، اس نے نہیں بدلنا، چونکہ وہی آنا بند ہو گئی، ختم نبوت آپ کے اوپر آ گئی، قصہ ختم۔ اب بقا اسی میں ہے کہ اپنے آپ کو اللہ رسول کے نظام کے تحت لے آؤ۔ لیکن یہ لفظ بھی ہمیں نہ سننے کو اچھا لگتا ہے نہ برداشت ہوتا ہے۔ اللہ رسول کا نظام یہ کیوں لائیں؟ یہ کیوں لائیں اللہ رسول کا نظام؟ تو پھر اس کی سزا ہم سارے بھگت رہے ہیں۔ یقین کریں طالب علم زمانے میں جب وہ حدیثیں پڑھی نا ہم تو حیران ہو گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد بات کرنے کی اجازت نہیں، حدیث کے لفظ ہے، بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے کام ہی سارے عشاء کے بعد شروع ہوتے۔ تو اب یہ آیت سے پتہ چل رہا ہے، قرآن کی نص سے پتہ چل رہا ہے کہ صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا کہ وہ لوگ عشاء کے وقت سو جاتے تھے اور تہجد کے وقت سارے اٹھ جاتے تھے۔ تو بھائی جب رات سونا ہی 12-1 بجے ہے تو وہ فجر پہ کیسے اٹھا جائے؟ کیسے اٹھا جائے؟ تو جب آپ عشاء کے وقت سوئیں گے، یہ فطرت کا نظام ہے، آپ خود بخود آپ جاگ جائیں گے، آپ کو جگانے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی، آپ خود بخود جاگ جائیں گے، آپ کا وقت پورا ہو جائے گا۔ الگ بات ہے ڈیٹ ہو کے پاسے مار کے ادھر ہی پڑے رہیں اور نہ آئیں، لیکن جاگ ضرور جائیں گے، جاگ ضرور جائیں گے، نظام آپ کو جگا ضرور دے گا۔ اور یہ تجربہ ہے، یہ میں آپ کو تجربے کی بات بتا رہا ہوں اپنے ذاتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے عشاء کے بعد سو گئے، اب ظاہر ہے ایک فطری تقاضا ہے۔ تو آغاز اسلام میں ایسا ہی تھا کہ افطار سے عشاء تک جو کھا لیا سو کھا لیا، اس کے بعد جب سو گئے تو روزہ شروع ہو گیا۔ اب ظاہر اس میں اپنی بیوی سے جماع بھی حرام ہے، روزہ ہے ہی یہ ظاہری طور پر، اس کا جو ظاہر ہے وہ الامساک عن الاکل والشرب والجماع، کھانے سے پینے سے اور جماع سے رک جانا۔
اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ اور اس کے علاوہ اور بھی صحابہ کا ذکر کرتے ہیں، انہوں نے اپنی بیویوں سے عشاء کے بعد جماع کر لیا، اور اس کے بعد حضرت عمر کا جو خاص طور پہ واقعہ ہے، آغاز اس کا حضرت عمر نے آ کے بارگاہ رسالت مآب میں اپنی غلطی کا اعلان انہوں نے سب سے پہلے، اس لیے زیادہ نام ان کا آ جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے غسل کیا نا تو میں نے اپنے آپ کو اتنا ملامت کیا کہ عمر تو نے کیا کر دیا۔ یہ وہ بڑی ہستیاں تھیں جو گناہ کے بعد خود اپنے آپ کو ملامت کرتی تھی۔ اب کہتے ہیں میں نے اتنا ملامت کیا اپنے آپ کو کہ تو نے یہ کیا کر دی، اور پھر گیا میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں، وہاں محفل لگی، میں کھڑا ہو گیا اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زیادتی ہوئی، میں نے غلط کیا اور میں اپنی بیوی سے جماع کر بیٹھا، یا رسول اللہ علیہ وسلم میں نے غلط کیا، اللہ سے مجھے معافی لے کے دیں، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ یہ بات کرنا تھی، کچھ اور صحابہ بھی کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی یہی بات کر دی۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ کتنے سچے لوگ تھے، یہ کتنے صادق لوگ تھے، یہ ظاہر اور باطن کے کتنے صاف لوگ تھے۔ آج لوگ گناہ کر کے بھی پھر بھی پارسا ہیں، جب ایسی آپ نے بات کی تو ظاہر ہے کہ ایک مشکل عمل تھا، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا سبب بنے تو پوری امت کے لیے ایک آسانی ہو گئی، وگرنہ کتنے لوگ اس جرم میں مبتلا ہو جاتے اور کوئی بتاتا بھی کوئی نہ۔ اللہ نے پھر یہ آیت مبارکہ بھیجی اپنے محبوب کے پاس، فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اے محبوب ہم نے اب دیکھ لیا ہے یہ معاملہ، ہم ان پہ شفقت کرتے ہیں، اب تمہارے لیے اپنی بیویوں کے پاس رمضان کی راتوں میں جماع کرنا ہم نے تمہارے لیے حلال کر دیا ہے، جس کے بعد پھر ظاہر ہے سحری بھی عطا کی گئی اسی بنیاد پر۔ فرمایا اب صبح بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان تک کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں، اور اپنی بیویوں کے ساتھ حق زوجیت بھی ادا کر سکتے ہیں۔ یہ اعلان ہوا اللہ کی طرف سے زبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا، اور اس کے بعد یہ بات کرنے کے بعد جو اگلے الفاظ قرآن کے وہ سمجھنے والے ہیں، فرمایا اس لیے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس۔ اب یہ جو لباس ہے اس کے کئی معنی لکھے مفسرین نے۔ لباس پردے کو بھی کہتے ہیں، لباس عزت کو بھی کہتے ہیں، لبس اس چیز کو بھی کہتے ہیں عربی زبان کے اندر جس کے اندر آپ کے سارے عیب چھپ جائیں، اس کو بھی لبس کہتے ہیں۔ اور اسی لبس کا معنی ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ جس کے اندر آپ کا راز اور بید چھپا رہے، اسے بھی عربی جو ہے لبس کے طور پہ استعمال کرتے تھے۔ یہ لفظ استعمال کر، یہ چار معنی جو ہیں وہ بیان کیے گئے۔ اب اس کے تحت اللہ نے میاں بیوی کے تقدس اور اس مضبوط رشتے کو استقامت دیتے ہوئے، استحکام دیتے ہوئے، اللہ نے دونوں کی عزت ناموس ایک دوسرے کے لیے لازم اور ضروری قرار دے دی۔ کیا فرمایا؟ فرمایا ہن لباس لکم، وہ تمہارا لباس ہے، وہ تمہارا لباس ہیں۔ تو لباس کا خیال رکھا جاتا ہے یا لباس کو بھی اختیار چھوڑا جاتا ہے؟ میں نے کپڑے پہنے ہیں نا، میں کہیں کھانے پہ بھی بیٹھوں ہوں، کسی اور جگہ جاؤں، کوشش ہوتی ہے یار ان کو صاف ستھرا رکھوں، اس کو بچاؤں، اس پر کوئی گزند نہ لگے، یہ خراب نہ ہو جائے، یہ اس کے اوپر کوئی داغ نہ آ جائے، کسی بھی لحاظ سے۔ یہ قرآن کے لفظوں کی بلاغت ہے، اس پہ غور کریں۔ قرآن نے اسے لباس کیوں کہا ہے؟ اور پھر لباس آپ کے جسم کے
اوپر ہوتا ہے، اور لباس اور جسم کے درمیان کوئی اور چیز ہوتی ہے جو حائل ہو؟ نہیں ہوتی، کوئی اور چیز حائل نہیں ہوتی۔ اب آپ کا بدن اور آپ کا لباس اور آپ کا لباس اور آپ کا بدن اتنا قرب میں ہے کہ درمیان میں کسی اور چیز کا وجود ہی نہیں ہے ظاہری طور پہ۔ تو فرمایا تمہارا میاں اور بیوی کا جو رشتہ ہے یہ اتنا مقدس ہے، اتنا خوبصورت ہے، اتنا پاکیزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے لیے لباس قرار دیا ہے، تمہارے لیے لباس قرار دیا۔ اور آگے فرمایا وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، وہ اگر تمہارا لباس ہیں تو تم ان کا لباس، وہ تمہارا خیال رکھیں اور تم ان کا خیال رکھو۔ یہ ہمارا اسلام کہتا ہے، یہ اسلام نے کہا۔ اب ہمارا معاشرہ ہے، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کوئی اگر قرآن و حدیث کے لحاظ سے اس کے جو حقوق ہے اس کا خیال رکھے تو کیا کہتے ہیں؟ اے رن مرید ہے، ایسے کہتے ہیں نا، یہ رن مرید ہے۔ بھئی اگر یہ رن مریدی ہے تو پھر اللہ نے بتائی ہے، پھر تو فرض ہے کریں۔ عرض میں نے کیا ہم اسلام کے نظام کے آگے اپنے نظام لاتے ہیں، اپنے نظام لاتے ہیں۔ یہ اسلام کا اتنا حسن ہے، صحیح بخاری کی صحیح حدیث میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے محبت کی بنیاد پر اور اللہ رسول کے لیے محبت کی بنیاد پر اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ دیا، فرمایا اس پر اللہ اسے ایک صدقہ اور اجر کا عظیم پیغام عطا فرماتا ہے۔ یہ حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لو آج تسی کھوا کے دیکھو کسی سامنے، کیوں شاہ جی وہ بیچارہ محلے ہی نہیں رہ سکتا۔ اب بتائیں ہم نظام ہم نے کون سا لانا ہے؟ اب یا تو جو میں نے بیان کیا ہے کوئی کہہ دے یہ بخاری کی حدیث نہیں ہے، ہاں جی کوئی مجھے چیلنج کر دے کھڑا ہو گئے، لمبی چوڑی حدیث میں نے چھوٹی سے بھی بیان کی ہے، چھوٹی سی حدیث میں نے بھی یہ بیان کی، اور اس میں اتنے حقوق ہیں بیوی کے آپ چکرا جائیں، آپ چکرا جائیں۔ اتنا اسلام نے اس کو مقام اور عزت دی ہے۔ اور اس لفظ کے بعد جو یہ قرآن کے لفظ ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اس پر اتنی تفسیریں پڑھی میں نے، کیا لفظ ہے اللہ نے جو فرمایا لباس، کیا خوبصورت مثال دی۔ بندے کا کسی سے بڑا ہی رشتہ محبت پیار کا ہو نا، تو بندے کے کپڑے خراب کر دینا، اتنا بندے کو ابھی شوٹ کر۔ لباس سے اس قدر انسان کو فطری محبت ہے، اور انسان قیمتی سے قیمتی لباس پہنتا ہے، روٹی ملے نہ ملے اس کی پوری ہو نہ ہو، کہنا کپڑے چنگے لینے، ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ کپڑے اچھے لینے، لباس اچھا لینا۔ اللہ نے اسی لفظ کو یہاں استعمال کیا ہے، اور اس میں اشارے ہیں، کئی کنایات ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس رشتے کے تقدس کو اگر آپ لے آئیں، چونکہ ظاہر قرآن کی اس کی سب سے اچھی تفسیر جو میں نے آپ پرسوں عرض کیا تھا وہ حیات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عمل رسول ہے۔ آقا کا جو عمل ہے اس سے بڑھ کر تو تفسیر قرآن کی کوئی ہو ہی نہیں سکتی، نہ کوئی لکھ سکتا۔ آپ بتائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ کی پہلی شادی مبارک ہوئی، اماں طاہرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے، آپ کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال، اور آقا کی عمر کتنی تھی؟ 25 سال۔ کتنا فرق ہے ایج کا، ایج ڈفرینس ہے نا جی۔ وہ 40 سال اور ان کی آقا کی عمر 25 سال، ٹھیک ہے۔ اب اس کے باوجود بخاری کی حدیثیں ہیں، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے، آپ باقرہ تھیں، کم عمر تھیں، ٹھیک ہے، بڑا آپ کا ظاہر ایک شعرا تھا اس حوالے سے آپ کے حسن و جمال کا۔
لیکن آپ فرماتی ہیں مجھے کئی بار اس بات پہ ایک عورت ہونے کی حیثیت سے، بیوی ہونے کی حیثیت سے مجھے اس پہ جیلسی ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے سیدہ خدیجہ کی اتنی تعریف کرتے، اتنی تعریف کرتے، اتنی تعریف کرتے. کہتے ایک دن مجھ سے نہ رہا گیا، کہتے حالانکہ میں نے اس پہ بعد میں معافی بھی مانگی آقا سے، مجھ سے نہ رہا گیا. میں نے کہا جی ابھی آپ کو وہ عرب کی بوڑھی گولی نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں آقا کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. آقا نے فرمایا عائشہ تو کہتے ہیں نا کہ میں اسے بھول جاؤں، میں خدیجہ کو کبھی نہیں بھول سکتا. فرمایا میں تو خدیجہ کی جو سہیلیاں تھیں نا، میں تو اب بھی ان کو گوشت بھجواتا ہوں. ٹھیک ہے جی. دنیا میں سب زیادہ وقار والی شخصیت کائنات میں اللہ کے بعد ایک ہی ہے، حضرت سید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے بارے پھر آپ کیا کہیں گے جی جنہوں نے جملے ارشاد فرمائے؟ جملے اسی بول سکتے ہیں؟ ہاں جی. جہاں کو بولے گا لو سارے کٹھے ہو کے تیرا تو تھلے ہی لگے. یہ حقائق ہے، یہ حقائق ہیں. جس کا جو حق اللہ نے دیا ہے نا، آپ چپ کر کے اس کو وہ حق دیں. دیانت یہی ہے. جو رسول اللہ نے ان کو حق دیا ہے اس کو وہ حق دیں. یہ حق اللہ کے رسول نے دیا ہے، اللہ نے دیا ہے. اور پھر کمال دیکھیں، اتنا مقام، اتنی عزت، اتنا پروٹوکول اور اتنا تحفظ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جس سال میں آپ کا وصال شریف ہوا، آپ کو اتنا غم آیا کہ آپ نے جناب ابو طالب کا بھی وصال علیہ السلام کا اسی میں ہوا، آپ نے پورے سال کو ہی غم کا سال ڈکلیئر کر دیا اور فرمایا عام الحزن، غم کا سال، حزن کا سال. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ اے عائشہ جب مجھے لوگوں نے محروم کیا خدیجہ نے مجھے عطا کیا، جب لوگوں نے میری تکذیب کی خدیجہ نے میری تصدیق کی. دنیا میں یہ پہلی خاتون تھی، آقا نے فرمایا جس نے میرے پیچھے نماز پڑھی، پہلی خاتون کائنات کے اندر. اور اس کے بعد مردوں میں فرمایا علی البدری رضی اللہ تعالی عنہ. اب یہ حقوق ہیں ان کے جو اللہ نے انہیں دیے ہیں، جو اللہ نے انہیں دیے ہیں. اور اس حوالہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، ان کو بعض و نصیحت فائزوہن، مسئلہ ہو جائے انہیں سمجھاؤ، ہر بار سمجھاؤ، فائزوہن انہیں سمجھاؤ. پھر فرمایا پھر بھی معاملہ نہ ہو تو بستر الگ کرو، پھر بھی نہ ہو تو فرمایا تم انہیں مارنے کی نیت سے نہیں ڈانٹو، اصلاح کی نیت سے. یہ تمام کتب تفسیر میں یہی لکھا. ٹھیک ہے. اب یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ اسلام کا وہ عظیم فریضہ ہے جو ہم مردوں پہ لازم ہے. ٹھیک ہے. ایک مرد ہم اپنے فضیلت میں بڑی ایک حدیث یاد رکھتے ہیں. حضور نے فرمایا اگر سجدے کی اجازت میں دیتا تو عورت سے کہتا اپنے خامند کو سجدہ کر. یہ سب کو یاد ہے مردوں کو، یہ سب کو یاد ہے. اپنی فضیلت بڑی یاد ہے تو قرآن نے جو ان کی فضیلتیں قرآن میں بیان کی وہ کدھر گئی؟ ہاں جی. ایک آدھی وہ بھی یاد کر لیں. مجھے پتہ ہے میری باتیں آپ کو سخت گزر رہی ہیں، مشکل لگ رہی ہیں، لیکن میں کیا کروں؟ میں آپ کو دیکھوں یا قرآن کو دیکھوں؟ میں تو قرآن کو ہی دیکھوں گا نا جی. میں تو آقا کے نظام کو دیکھوں گا، میں تو سیرت رسول کو دیکھوں گا، میرے آقا کی سیرت. ہاں ان باتوں میں سے کوئی ایک ایسی بات آپ کو ملے جو قرآن و حدیث میں نہ ہو تو آپ کو پورا حق حاصل ہے. مفتی صاحب یہ جو آپ نے بات کی ہے ٹھیک نہیں ہے. جب یہ قرآن ہے اور جب یہ حدیث ہے
تو پھر سب ہم خاوندوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی بیویوں کے حقوق کا پورا خیال رکھیں. جو اسلام نے انہیں دیا ہے آپ اپنی طرف سے ایکسٹرا نہ دیں. جو اسلام نے انہیں حق دیا ہے اب اس کو وہ حق دیں. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سماعت کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے 3 باپ ہیں. تیرے 3 باپ. ایک وہ جس نے تجھے جنم دیا, ایک وہ جس نے تجھے جنم دیا, دوسرا وہ جس نے تجھے علم دیا, استاد, یہ بھی تیرا باپ ہے. تیسرا وہ جس نے تجھے اپنی بیٹی دی, وہ بھی تیرا باپ ہے. اب یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ آپ کے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ہم میں سے کوئی یہ تصور کر سکتا ہے ہم اپنے آپ کو باپ کو گالی دیں؟ کوئی تصور کر سکتا ہے؟ اپنے باپ کو اللہ معاف کرے, کوئی اپنے باپ کو گالی دے. قرآن نے تو اتنا بین لگایا ہے, فرمایا فلا تقل لہما اف, تم اف بھی نہیں کہہ سکتے. یہ جو لفظ اف ہے نا عرب میں, اف یہ جو ناخن ہوتے ہیں نا, ناخن کے اندر وہ جو تھوڑی سی مٹی نہیں آ جاتی کہیں سے, تھوڑی سی مٹی, اس مٹی کو عربی زبان میں اف کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو ہمارے یہاں معنی کیا تھا نا, یہ اصطلاحی معنی, یہ لغوی معنی نہیں ہے. لغوی معنی ہے یہ جو ناخنوں کے اندر مٹی تھوڑی سی رہ جاتی ہے, کتنی سی ہوتی ہے, ہلکی سی, ٹھیک ہے, اس مٹی کو عرب کہتے تھے اف. اللہ نے وہی لفظ استعمال کیا قرآن میں, فرمایا اس وہ ہلکی سی جو مٹی تمہارے ناخن میں رہ جاتی ہے, فرمایا اس برابر بھی تو اپنے ماں باپ کو نہیں کہہ سکتا. ٹھیک ہے جی. تو اب سسر اور ساس کیا ہے ہمارے, یہ کس نے کہا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. ٹھیک ہے جی. ان کی عزت بھی ہمارے اوپر کیا ہو گئی؟ فرض ہو گئی. اسی طرح استاد کی عزت ہمارے اوپر فرض ہو گئی. اس نے تمہیں علم سکھایا, تمہیں جہالت سے نکالا. ہمارے ماں باپ تمہیں آسمان سے زمین پہ لائے, استاد تمہیں, معلم تمہیں زمین سے پھر آسمان کی بلندیوں پہ لے گیا, اس لیے وہ تمہارا باپ ہے. تو ان کی عزت یہ ہمارے اوپر فرض ہے. یہ حقوق ہیں بیوی کے جو اللہ رسول نے انہیں عطا کی. اس لیے ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو ادا کریں. یہ قرآن کی طرف سے یہ لاگو ہے. آگے اللہ نے فرمایا علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم. فرمایا اللہ تعالیٰ اس بات کو جانتا ہے کہ اگر ہم یہ رعایت تمہیں نہ دیتے کہ رمضان کی راتوں میں تم اپنی بیوی سے جمع کر سکتے ہو تو تم خیانت کرتے اللہ کی امانت میں. اس سے ایک یہ بھی پتہ چلا کہ بیوی جو ہے وہ اللہ کی امانت ہے. کیا چلا؟ اللہ کی امانت ہے, اور اس میں خیانت تم کر دیتے. دوسرا لکھا مفسرین نے کہ وہ جو اللہ کا حکم ہے یہ ایک امانت ہے, اور جب تم اس کو وائلیٹ کرتے تو کیا ہو جاتا؟ خیانت ہو جاتی. دونوں لکھے مفسرین نے مانی. تو اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بات کو جانتا تھا کہ تم خیانت کرو گے, تو کیا کیا؟ فرمایا فتاب علیکم, اللہ نے تم پہ رحمت فرما دی. کتنا رحیم ہے جی, سبحان اللہ سبحان اللہ. اس نے تمہارے اوپر رحمت فرما دی. وعفا عنکم, اور تم سے درگزر کیا. فالآن باشروہن, اب تم رمضان کی راتوں میں ان سے مباشرت کر سکتے, اب تم ان سے یہ عمل کر سکتے ہو حق زوجیت. وابتغوا ما كتب اللہ لکم, اور فرمایا طلب کرو جو اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے. اب یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ یہ اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھی ہے, ہمارے لیے فیصلہ کیا ہے. فرمایا اس کے لیے تم کوشش کرو, اس کے لیے تم محنت کرو. اب مفسرین نے اس کے طرح لکھا کہ اس سے مراد دین کا علم ہے. فرمایا دین کے علم کو سیکھو, یہ تمہارے اوپر فرض عین ہے.
ظاہر ہے جب دین نہیں سیکھیں گے تو کیا ہم اسلام کے نظام کو سمجھ پائیں گے؟ نہیں سمجھ پائیں گے۔ جب سمجھ نہیں پائیں گے تو عمل کر پائیں گے؟ نہیں کر پائیں گے۔ تو اس لیے جب عمل نہیں ہوگا تو پھر اللہ ناراض ہوگا، اللہ سے دوری ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری ہوگی، اور پھر جب انسان اللہ رسول سے دور ہو جائے تو قرآن کہتا ہے ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، اللہ کے نزدیک وہ انسان جانوروں سے بھی بدتر ہیں جو گنگے ہیں، بہرے ہیں، کچھ نہیں سمجھتے۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کی کتاب قرآن کو سیکھیں اور قرآن کو سمجھیں۔ اب جب یہ ساری باتیں قرآن کی ہمارے سامنے ہوں گی تو میرا خیال ہے ہم کوئی بھی بات کرتے ہوئے 1000 بار سوچیں کہ کل کو مجھے اپنے اللہ کے ہاں جواب دینا، میں اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں، اور ہم سارے جواب دہ ہیں، میزان لگنا ہے، آخرت قائم ہونی ہے، سوال جواب ہونے ہیں، ہمیں اس نے آزاد نہیں چھوڑا ایسے۔ یہ قرآن آیا ہے، 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں، 313 رسول آئے ہیں، یہ سارے ہم سے جواب لیے جانے ہیں۔ اس لیے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے تو اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ اچھا طالب علم وہی ہوتا ہے جو امتحان میں تیاری کر کے جائے، وہی اچھا طالب علم ہوتا ہے۔ جو رات کو سویا رہے نا اور صبح پیپر کے لیے جائے تو وہ رسوائی ہوتا ہے نتیجے والے دن۔ اللہ ہمیں اس رسوائی سے محفوظ رکھے، اور اللہ ہمیں اس امتحان کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ نے جس جس کے جو حقوق مقرر کیے ہیں اللہ ہمیں سب کے حقوق پورے کرنے کی توفیق دے، بیویوں کو خامدوں کے اور خامدوں کو بیویوں کے، اپنے والدین کے جن کو اللہ نے ماں باپ کہا ان کے، اور جن کو بھائی کا، رشتہ دار کہا، پڑوسی کہا، سب کے حقوق ڈیفائن ہیں۔ اللہ ہمیں سب کے حقوق پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔